السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، سلسلے وار عقائد علماء دیوبند کے تعلق سے چند باتیں ہم آپ کی خدمت رکھ چکے ہیں، اور آج بھی بفضل تعالی چند باتیں ہم رکھیں گے جو علماء دیوبند اپنی کتاب میں درس فرمائے ہیں، جو سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ پچھلی گفتگو میں ہم آپ تک ان باتوں کو پہنچا چکے ہیں کہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ جو لوگ بزرگ ہوتے ہیں ان کی ظاہری زندگی میں جس طرح سے فائدہ پہنچتا تھا ویسے ہی مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے کشف کے ذریعے سے قبر کے اندر کے حالات کو معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مرنے کے بعد قبروں سے انوار اور فیض حاصل کرتے ہیں جو لوگ مرید ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے مردوں کی ہڈیوں سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ مرید ہوتے ہیں جب وہ اپنی پیر کی قبر پر پہنچتے ہیں تو ان کو بہت ساری باتیں جو چھپی رہتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، اسرار جو ہیں اسرار باطن عیاں ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بزرگوں کی قبروں کو دیکھنا گویا اللہ کو دیکھنا ہے۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں اس طرح سے جو شیخ ہوتے ہیں ان کی روح ہر جگہ گھومتی رہتی ہے، کسی خاص جگہ مقید نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو مرید ہوتے ہیں وہ شیخوں کی روحوں سے مرنے کے بعد بھی مستفید ہوتے رہتے ہیں، اور مرید جب بھی اپنے شیخ کو پکارے گا شیخ کی روح اللہ کی اجازت سے اس کی مدد کرے گی، اور ہمیشہ مرید جو ہے شیخ کے روحوں سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں ہم آپ کی خدمت میں رکھ چکے ہیں بفضل تعالیٰ۔ آج انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند عبارت جو علماء دیوبند اپنی کتابوں میں درس فرمائے ہیں ہم ان عبارتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے، جس سے آپ بخوبی معلوم کر سکتے ہیں کہ علماء دیوبند کے عقائد کس طرح سے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان عبارتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں، پہلے ہم قرآن کریم کی چند آیت دیکھتے ہیں اور حدیث دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم ان عقائد کا جائزہ لیں گے۔ چنانچہ رب جلال نے ارشاد فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 95۔ اللہ فرماتا ہے اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس بستی کو ہلاک کر دیا، جن لوگوں کو ہلاک کر دیا، جو لوگ دنیا سے ختم ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ پھر واپس پلٹ کر نہیں آتے۔ جو چلے گئے وہ واپس نہیں آتے۔ اسی طرح سے آگے اللہ فرماتا ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، سورہ یاسین آیت نمبر 52۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ دفن ہو گئے، جو لوگ دنیا سے گزر گئے، جب سور پھونکا جائے گا تو جب اٹھیں گے قبروں سے تو کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ یعنی یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، آرام سے ہیں، یعنی یہ نیک لوگ ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں، یہ اپنے قبروں کے اندر میں آرام فرمائے ہیں۔ جو عالم برزخ ہے وہاں پر یہ سوئے ہوئے ہیں آرام سے، وہ کیا کہتے ہیں ہائے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ اور کہا جاتا ہے یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ان کو کچھ خبر نہیں ہے دنیا میں کیا معاملات چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ یعنی وہ سوئے ہوئے ہیں، آرام سے سوئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ فرماتا ہے الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، سورہ یاسین آیت نمبر 31۔ اللہ فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم غارت کر چکے ہیں، بہت سی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یعنی جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کا تعلق دنیا سے ختم، چاہے نیک ہوں چاہے بد ہوں، ان کا تعلق دنیا سے ختم، وہ عالم برزخ میں ہے الی یوم یبعثون، کب تک؟ جب تک دوبارہ نہ اٹھا جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ برزخ میں ہے، وہ آڑ میں ہے، وہ پردے میں ہے، ان کا عالم الگ ہے، وہ برزخ ہے، وہ برزخی دنیا ہے، وہ برزخی عالم برزخ ہے، وہ ان کا تعلق اس دنیا سے کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح سے میں پچھلے گفتگو میں یہ بات رکھ چکا ہوں کہ جو نیک روحیں ہیں وہ آسمان میں رہتی ہیں، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نسائی شریف کتاب الجنائز میں کہ روحیں جو ہیں، نیک روحیں جو ہیں وہ آسمان میں کہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جو نیک روح
ہیں وہ آسمان میں ہیں۔ جب کوئی نیا روح اس دنیا سے جس کا روح قبض کیا جاتا ہے جب وہاں پہنچتا ہے تو روحیں پوچھتی ہیں ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ یعنی ان کو معلوم نہیں ہے کہ دنیا میں ہم جن لوگوں کو جن حالات میں چھوڑ کے گئے تھے وہ کس حالات میں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ان سے کوئی زندہ ہے یا مر چکا ہے، وہ خبر نہیں ہے، ان کو خبر کچھ نہیں ہے۔ اس وجہ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ تو نیک روح کہتا ہے اما آتاکم، ارے تم جو جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ یہ بولتے نہیں آیا، اگر آتا ہم کیوں پوچھتے؟ وہ کہتا ہے ذُوِبَ بِهِ إِلَى أُمِّ الْهَاوِيَةِ، چھوڑ دو جہنم میں گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نیک روحیں ہیں وہ آسمانوں میں ہیں، دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے ان کو کچھ علم نہیں ہے۔ یہ حدیث ثابت ہے، نسائی شریف کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ابو داؤد شریف کتاب الجہاد میں جو حدیث نقل کیے ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ احد کے دن اللہ رب العزت نے تمہارے جن بھائیوں کو شہادت مل گئی، تمہارے جو بھائی شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھ دیا ہے۔ جو پرندے جنت کی نہروں پر گھومتی ہیں، وہاں کھاتی ہیں پیتی ہیں، آرام سے رہتی ہیں، پھر وہ لوٹ کر آ کے اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے جو سونے کی قندیل ہے اس میں لٹک جاتی ہیں۔ تو روحوں نے کہا، جو شہیدوں کی روحیں ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری باتوں کو کون ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے جو ہمارے بھائی دنیا میں ہیں۔ یعنی جو شہیدوں کی روحیں ہیں ان کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ خود اپنی باتوں کو جو لوگ دنیا میں ہیں ان تک پہنچا دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری باتوں کو کون ہمارے بھائی تک پہنچا دے تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندہ رکھا ہے اور ہم کو یہاں روزی مل رہی ہے اور ہم آرام سے ہیں، تاکہ ہمارے وہ بھائی جو دنیا میں ہیں وہ جد و جہاد کریں، وہ جہاد سے روگردانی نہ کریں اور میدان جنگ میں وہ سستی سے کام نہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری ان باتوں کو تمہارے بھائی تک پہنچانے والا ہوں۔ تو اللہ نے آیت نازل فرما دیا کیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کے متعلق تم یہ خیال نہ رکھو کہ وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور اللہ رب العزت ان کو روزی دے رہا ہے۔ یعنی شہیدوں کی روحوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دنیا میں جو لوگ ان کے دوست تھے، جو بھائی تھے، ان تک اپنی باتیں پہنچا سکیں۔ تو ثابت یہ ہوا ان دو حدیثوں سے کہ جو نیک روحیں ہیں وہ آسمان میں ہیں اور جو شہیدوں کی روحیں ہیں وہ قندیل میں لٹک رہی ہیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں۔ ٹھیک ہے، اور ان کا جو تعلق قبر سے ہے، جسم سے کیا تعلق ہے ان روحوں کا واللہ عالم۔ لیکن اتنا ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، نیک ہوں بد ہوں، ان کا کوئی تعلق دنیا سے نہیں ہے۔ وہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے وہ غافل ہیں، بے خبر ہیں، ان کو کچھ علم اس کا نہیں ہے۔ لیکن علماء دیوبند اپنی کتاب میں کچھ ایسی باتیں درج کی ہیں، ایسی باتیں لکھے ہوئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شیخ ہوتے ہیں، جو پیر ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، ان کی روحیں پوری دنیا کے چکر کاٹتی رہتی ہیں۔ ان کے مرید کس حال میں ہیں، کون سا مرید مشکل میں ہے، کون سا مرید پریشانی میں ہے، وہ جو نیک روحیں ہوتی ہیں شیخوں کی، وہ اپنے مریدوں کی مشکل کشائی کرتی ہیں، حاجت روائی کرتی ہیں۔ اگر مرید کسی معاملے میں پھنس جائے، کسی واقعے کو کھولنے کا ضرورت پڑے تو شیخ کی روح اس کو دل میں القا کرتی ہے، تو مرید تمام غیبی باتوں کو جان جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی ان کی قبر میں کوئی کچھ آیا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، بالکل قبر والا سب کچھ جان رہا ہے اور اندر سے آواز اوپر بھیج رہا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اب کہ ایک عالم ہیں جن کا نام ہے خلیل احمد سہارنپوری، ان کی کتاب ہے المحنت علی المفند، یعنی عقائد علماء اہل سنت دیوبند۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 35 میں لکھتے ہیں، سوال کیا گیا 11واں سوال، کیا صوفیہ کے اشغال میں مشغول اور ان سے بیعت ہونا تمہارے نزدیک جائز اور اکابر کے سینے اور قبر سے باطنی فیضان پہنچنے کے قائل ہو یا نہیں، اور مشائخ کی روحانیت سے اہل سلوک کو نفع پہنچتا ہے یا نہیں؟ یعنی جو مشائخ ہوتے ہیں ان کے روحوں سے فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں؟ اہل سلوک یعنی چلنے والے، پیروں کے باتوں پر چلنے والے، مرشد کی باتوں پر چلنے والے، شیخ کی باتوں پر چلنے والوں کو سلوک کہا جاتا ہے۔ اہل سلوک یعنی جو لوگ پیروں کی اتباع کرتے ہیں، مرشد کی اتباع کرتے ہیں، مشائخ کی اتباع کرتے ہیں، ان کو سلوک کہتے ہیں۔ تو جو لوگ اہل سلوک ہوتے ہیں ان کو شیخوں کی روحوں سے، ان کی قبروں سے، ان کے سینوں سے باطنی فیض حاصل ہوتا ہے یا نہیں؟ تو لمبا جواب ہے، آخر میں جواب دیتے ہیں
کہ والحمدللہ علی ذالک، اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز پہنچنا، سو بے شک صحیح ہے، یعنی صحیح ہے، قبر سے فائدہ پہنچنا اور مشائخ کی روحوں سے سینوں سے فائدہ پہنچنا بے شک صحیح ہے، مگر اس طریقے سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے۔ یعنی کچھ لوگ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو مشائخ کے روحوں سے، مشائخ کے سینوں سے، مشائخ کی قبروں سے فائدہ ملتا ہے، خاص لوگوں ملتا ہے، نہ اس طرز سے جو عوام میں رائج ہے۔ یعنی عوام جو لوگ جس طرح سے قبر میں جا کے حرکت کرتے ہیں نا، کچھ فائدہ ملنے والا نہیں ہے، جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ہی اس طرح سے فائدے ملتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہیں فخر المحدثین خلیل احمد سہارنپوری، ان کی کتاب ہے المحند المفند، اس میں اس طرح سے لکھتے ہیں کہ جو باقاعدہ صرف پر مبنی ہے کہ قبروں سے فائدہ اٹھانا اور روحوں سے فائدہ اٹھانا، مشائخ کے سینوں سے فائدہ اٹھانا، یہ ان کا عقیدہ ہے جو اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ قبر کے اندر باقاعدہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور قبر کے اندر جو قبر کے اوپر جو آتے ہیں جو کچھ لوگ کیا فریاد لے کے آئے ہیں، کیا مشکل لے کے آئے ہیں، سب کچھ ان کو علم ہوتا ہے۔ چنانچہ لکھنے والے ہیں امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ان کی کتاب ہے امداد السلوک، صفحہ نمبر 27 حکایت نمبر 3 لکھتے ہیں، فرمایا کہ ایک صاحب کشف یعنی پردے کا ہٹ جانا، علم غیب کا دوسرا نام کشف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قبر کے اوپر سے رہتے ہوئے قبر کے اندر کے معاملات کو جان جاتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ شاہد کشف۔ ٹھیک ہے، ایک شاہد کشف آئے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ دیکھیں، قبر میں جا کے فاتحہ پڑھنا کسی حدیث ثابت نہیں ہے، یہ کسی حدیث ثابت نہیں ہے کہ کوئی آدمی قبر میں جا کے فاتحہ پڑھے۔ کہتے ہیں فاتحہ پڑھنے گئے، بعد فاتحہ کہنے لگے کہ بھائی یہ کون بڑے بزرگ ہیں، بڑے دل لگی باز ہیں۔ جب میں فاتحہ پڑھنے لگا تو مجھ سے فرمانے لگے، یعنی قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قبر کے اندر سے نارمل مٹی پھاڑ کے آواز نیچے سے باہر پہنچ رہی ہے، یہ شہید ہیں بیچارے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھ سے فرمانے لگے کہ جاؤ فاتحہ کسی مردے پر پڑھو، یہاں زندوں پر فاتحہ پڑھنے آئے ہو، کیا بات ہے یہ؟ یعنی وہ شہید تھے نا، زندہ تھے نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، وہ بول رہے ہیں کہ میرے پر فاتحہ پڑھنے کیوں آئے ہو، جاؤ کسی مردے پر فاتحہ پڑھو۔ تب لوگوں نے بتلایا کہ شہید ہیں، یعنی جو لوگ شہید ہوتے ہیں نا ان کی روحیں ہی قبر میں موجود ہیں نعوذ باللہ، جو حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ روحیں، جو شہیدوں کی روحیں ہوتی ہیں وہ قندیل لٹک رہی ہیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں، لیکن علماء دیوبند لکھتے ہیں کہ نہیں، جو شہیدوں کی روحیں ہیں قبر کے اندر موجود ہیں اور باقاعدہ قبر کے اندر سے دھمکی دے رہی ہیں کہ تم لوگ ہماری قبر میں کیوں فاتحہ پڑھنے آئے ہو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ رشید احمد گنگوہی ہیں جن کی کتاب امداد السلوک اس طرح سے لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے امیر تبلیغ جماعت برکت العصر کتب العالم عارف باللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا، سمجھ رہے ہیں؟ محمد زکریا، جن کو شیخ الحدیث کا لقب دیا گیا ہے، ان کی کتاب ہے تاریخ مشائخ الچشت، اس کے صفحہ نمبر 193 میں لکھتے ہیں، یہ جو چیپٹر ہے شیخ المشائخ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے چیپٹر ہے یہ، ٹھیک ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ بظاہر آپ کی ولادت 860 ہجری میں ہوئی، علوم ظاہریہ اور باطنیہ دونوں میں آپ کو کمال حاصل تھا، اتباع سنت میں کمال درجہ حاصل تھا۔ آپ اگرچہ حضرت شیخ محمد شیخ عارف کے خلفاء میں سے ہیں، مگر آپ کے کمالات کی تکمیل حضرت شیخ عبدالحق قدس سرہ سے بلا واسطہ فیض روحانی ہے۔ یعنی جو بزرگ ہوتے ہیں وہ اپنے روح کے ذریعے سے فیض پہنچاتے ہیں اپنے مرید تک، سمجھ رہے ہیں؟ فیض کے ذریعے سے، روحانی فیض کے ذریعے سے ان کی علم کی تکمیل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نے اپنی کتاب انوار العیون میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت احمد عبدالحق کے منجملہ اور تصرفات کے ایک یہ بھی ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ شیخ ایسے ہوتے ہیں جو تصرفات کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تصرف کرتے ہیں، کام کرنا، کام بگاڑنا، کسی کی تعلیم دینا، کسی کو تربیت کرنا، کوئی راہ سے بھٹک گیا تو اس کو تربیت کر سیدھے راستے پر لے آنا، سمجھ رہے ہیں؟ تربیت کرتے ہیں، تصرف کرتے ہیں کہ حضرت احمد عبدالحق کے من جملہ اور تصرفات کی ایک یہ بھی ہے کہ اپنے وصال کے 50 سال بعد اس ناچیز کی اپنی روحانی فیض سے تربیت فرمائیے، سمجھ رہے ہیں؟ مرنے کے بعد 50 سال بعد بھی جو بزرگ ہوتے ہیں، جو شیخ ہوتے ہیں، وہ اپنی روحانی فیض سے اپنے مریدوں کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟
شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب، جن کے ماننے والے تبلیغ جماعت کے بھائی ہیں، کہتے ہیں ہم بالکل شرک سے دور ہیں، ہم بالکل قرآن اور حدیث کی باتیں کرتے ہیں، قرآن حدیث سے ہمارا کوئی بات ہٹ کے نہیں ہوتا۔ تو ان کے بزرگ ہیں، ان کے شیخ ہیں شیخ الحدیث محمد زکریا، اس طرح سے ان باتوں کو اپنی کتاب تاریخ مشائخ چشت میں لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے محمد زکریا اپنی کتاب تاریخ مشائخ چشت صفحہ نمبر 165 میں لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، بس نقل ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے، راوی کون ہے، روایت کا کوئی کچھ نہیں ہے، بس منقول ہے کہ آپ اپنے ایک پیر بھائی کے دفن میں شریک ہوئے، کون؟ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، دفن ہوئے، دفن کے بعد سب لوگ متفرق ہو گئے، یعنی سب لوگ چلے گئے اور آپ کچھ دیر وہاں رہے، قبر کا حال منکشف ہوا، یعنی قبر کے اندر جو کچھ معاملات ہوتے ہیں نا، یہ سب انسان میں کھل گیا، پورا ایکس رے، سمجھ رہے ہیں، نومان مٹی کے اوپر سب دیکھ رہے ہیں، منکشف ہوا، کسی جرم میں صاحب قبر کے پاس عذاب کے فرشتے آ گئے، یعنی وہ جو مردہ تھا وہ عذاب کا مستحق تھا اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی آ گئے، تو حضرت شیخ خواجہ عثمان ہارونی بھی تشریف لے آئے، یعنی خواجہ عثمان ہارونی کیا، یہ زندہ تھے مردہ تھے معلوم نہیں ہے، تو پہنچ گئے قبر کے اندر میں، ان کو علم غیب ہو گیا کہ میرے مرید کو اب عذاب ملنے والے فرشتے آ چکے ہیں، آ گئے بیچارے، کون؟ خواجہ عثمان ہارونی تشریف لائے اور عرض کیا میرے سے تعلق رکھنے والوں میں سے ہے۔ دیکھیں یہ پوری پیری مریدی کا چکر دیکھیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھلے تم گناہگار ہو، بدکار ہو، شیعہ ہو، شرک میں ڈوبے ہوئے ہو، بدعت میں ڈوبے ہوئے، بس بڑے بزرگ سے اپنا تعلق جوڑ لو، ان کے دامن سے چمٹ جاؤ۔ کیا لکھتے ہیں کہ میرے سے تعلق رکھنے والوں میں سے ہے، یعنی میرے سے تعلق رکھتا ہے یہ بندہ، بھلے گناہگار تھا، بدکار اور شیعہ تھا، لیکن میں بہت بڑا ولی ہوں، مجھ سے تعلق تھا، مجھ سے تعلق تھا، حضرت کی سفارش سے اس کا عذاب ملتوی ہو گیا۔ یعنی عثمان ہارونی کہاں ہیں، زندہ ہیں یا اس وقت مر چکے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ان کو علم غیب ہو گیا کہ میرے مرید کے اندر قبر کے اندر میں جو فرشتے آ گئے، قبر کے اندر کے معاملات وہ کتنے دور میں تھے، ان کو علم ہو گیا کہ اب میرے مرید کو عذاب ہونے والا ہے، فوراً پہنچ گئے قبر کے اندر میں۔ اس طرح کی تمام باتیں بریلی قوم بیان کرتے ہیں، جس پر فتویٰ دیتے ہیں کہ بریلی مشرک ہیں، مردوں کو پکارتے ہیں، تو وہ جو بیان کرتے ہیں نا، حنیف قریشی، فاروق رضوی، احمد نقشبندی کہ غوث پاک کا دھوبی تھا، مر گیا، فرشتے آ گئے، جب پوچھے من ربوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، تو کیا کہتا ہے؟ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ کہا نا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ڈیرنگ دیکھیں ان کی۔ تو اب وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو شیخ کے مرید ہوتے ہیں، شیخ جیلانی کے، ان کے مرید جب پھنستے ہیں قبر کے اندر میں، جواب نہیں دے پاتے، تو خود شیخ عبد القادر جیلانی باقاعدہ ان کو اپنے باطنی فیوز سے ان کو بچاتے ہیں، اور صرف نام لے لو کافی ہے کہ میں شیخ جیلانی کا مرید ہوں، تو فرشتے بھاگ جاتے ہیں، عذاب نہیں دیتے۔ تو انہی باتوں کو علماء دیوبند اپنی کتاب لکھ رہے ہیں کہ خواجہ عثمان ہارون تشریف لائے اور عرض کیا کہ میرے سے تعلق رکھنے والوں میں سے ہے، یعنی گنہگار ہو، بدکار ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جو بزرگ ہوتے ہیں، جو شیخ ہوتے ہیں، جو پیر ہوتے ہیں، بس تم لوگ ان کی دامن سے چمٹ جاؤ، خلاص قبر کے اندر کے عذاب تم سے ملتوی کر دی جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کون لکھنے والے ہیں؟ شیخ دیوبند حضرت زکریا صاحب ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ان کی عبارتیں ہیں، یہ ان کے عقیدے ہیں، جو لکھتے ہیں کہ گناہگار ہو، بدکار ہو، شیعہ کار ہو، کچھ بھی ہو، بس بزرگوں کے سلسلے میں جڑ جاؤ، یہ قادری سلسلہ ہے، چشتی سلسلہ ہے، نقشبندی سلسلہ ہے، اس طرح جڑ جاؤ تو باقاعدہ وہ بزرگ، سلسلہ کے بزرگ تمہارے قبر میں حاضر ہوں گے اور تم کو بچا لیں گے۔ اسی طرح سے دوسری کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق، لکھنے والے کون ہیں؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی۔ تذکرہ کس کا ہے؟ حضرت الحاج شاہ محمد امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، جن کا لقب ہے سید الطائفہ، یعنی پوری جماعت کے بزرگ ہیں، سردار ہیں، سید ہیں، سمجھ رہے ہیں کون؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ صفحہ نمبر 123 ہے اور واقعہ نمبر 290 ہے۔ لکھتے ہیں کہ راوی لکھتے ہیں کہ حضرت خدمت میں غذائے روح کا وہ سبق وہ حضرت شاہ نور محمد صاحب کی شان میں ہے، سنا رہا تھا کہ جب عصر مزار کا بیان آیا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جلحا مرید تھا، سمجھ رہے ہیں؟ جلحا مرید تھا۔ بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں اور روٹیوں کا محتاج ہوں،
سمجھ رہے ہیں؟ مرنے کے بعد یعنی تلقین کی جا رہی ہے کہ جو لوگ بزرگ ہوتے ہیں، جو ان کے مرید ہوتے ہیں، مرنے کے بعد ان قبر میں جاؤ، حاضر ہو اور جا کے اپنی مشکل کو رکھو. میں بہت پریشان ہوں، روٹی کا محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے. حکم ہوا یعنی قبر کے اندر سے آواز آئی. سمجھ رہے ہیں؟ حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے یا آدھ آنے روزانہ ملا کرے گا. قبر کے اندر سے باقاعدہ جو بزرگ دفن تھے، سمجھ رہے ہیں، وہ اس مرید کے پکار سن بھی لیے اور اس کی پکار کو سن کے اس کی پکار کو قبول بھی کر لیے اور مشکل گسائی بھی کر دیے. اور حکم ہوا قبر کے اندر سے نومن مٹی کے نیچے آواز آئی کہ تم کو ہمارے قبر سے روزانہ 2 آنے یا آدھ آنے مل جایا کرے گا. ایک مرتبہ میں زیارت مزار گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا. اس نے کہا، اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقرر یہی قبر سے ملا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ان کی تعلیم یہ ہے کہ جو لوگ پیر ہوتے ہیں، جو مرشد ہوتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی جو ان کے مرید ہوتے ہیں، اگر کوئی مشکل لے کے، کوئی پریشانی لے کے اگر قبر پاس جا کے عرض کریں تو باقاعدہ بزرگ ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور ان کی مشکل کشائی بھی کرتے ہیں. جس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ روزانہ تم کو 2 آنے یا آدھ آنے مل جایا کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے اور آگے دیکھتے ہیں جو بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا لقب ہے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. ان کی کتاب ہے کلیات امدادیہ، صفحہ نمبر 38 میں لکھتے ہیں کہ معلوم کرنا چاہیے کہ ان تجلیات کی، یعنی جو صوفیوں کے ذکر ہیں، اذکار ہیں، اللہ اللہ حقو حقو، یہ اس کے تذکرے میں سب لکھتے ہیں کہ معلوم کرنا چاہیے کہ ان تجلیات کی ابتدا میں عالم ناسوتی کے انوار و اوصاف کے مناسب سالک کے قلب پر انوار مختلف حیثیتوں سے ظاہر ہوتے ہیں اور سالک ان انوار کی طرح مجسم نور بن کر عالم انوار کی سیر کرتا ہے. تو سالک کو ان سے لذت نہ حاصل کرنا چاہیے اور نہ ان میں مشغول ہو اور اس کو خدا کی قدرت سمجھ کر سانے کی طرف متوجہ ہو. پھر انشاءاللہ سنیں، پھر انشاءاللہ مرشد کی مدد سے سالک آسمان پر پہنچے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے صوفیوں کے ذکر اذکار، اللہ اللہ حقو حقو. اس طرح سے کرنے سے اور جو پیر ہوتے ہیں، جو مرشد ہوتے ہیں، ان کے فرمودات پر جو بندہ عمل کرتا ہے اس کو سالک کہتے ہیں. جب سالک پیر مرشد کی باتوں کو مان کے چلتا ہے تو پھر مرشد کی توجہ سے، مرشد کی مدد سے وہ سالک کہاں پہنچے گا؟ آسمان میں پہنچے گا. اچھا آگے دیکھتے ہیں. اور آسمان کی عجیب و غریب چیزوں کا معائنہ کرے گا اور انبیاء، اولیاء اور فرشتوں کی روحوں سے نیاز حاصل کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اب تک سن رہے تھے نا، برلی کہہ رہے تھے کہ اولیاء کی روحوں سے نیاز حاصل کرنا. یہ دیوبندی لکھ رہے ہیں کہ انبیاء و اولیاء اور فرشتوں کی روحوں سے نیاز حاصل کرے گا اور فرشتوں کو مختلف صورتوں میں دیکھے گا اور انہی کی طرح ان کے ساتھ آسمان پر صعود کرے گا. یعنی جس فرشتے آسمان میں چڑھتے ہیں نا، اس طرح سے یہ سالک جو ہوتا ہے، پیر کا مرید، فرشتوں کے ساتھ آسمان میں صعود کرے گا، یعنی چڑھے گا. صعود کر کے عجیب عجیب چیزوں کا نظارہ کرے گا. تو مرید کو ان سے لطف نہ اٹھانا چاہیے اور درد عشق و شوق کے ساتھ ترقی کر کے پھر ارشاد الہی اور مرشد کی توجہ سے، یعنی اللہ کے حکم سے اور مرشد کی توجہ سے عرش و کرسی پر پہنچے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگ، یہ مرید بیچارے کہاں پہنچ رہے ہیں؟ عرش پر پہنچ رہے ہیں، عرش اعظم پر پہنچ رہے ہیں مرشد کی توجہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ آگے لکھتے ہیں اور کرسی کو نور عرش منور اور آفتاب کی مانند روشن پائے گا. سالک کو اس سے لذت نہ اٹھانا چاہیے اور سب کو نفی کے تحت میں رکھنا چاہیے. اس مرتبے میں مرید عنصریت سے ترقی کر کے اطلاق کی حالت پیدا کرے گا، مگر اس حالت پر بھی اس کو مطمئن نہ ہونا چاہیے اور خدا کے مختلف اوصاف کا نظارہ کرے گا. اس کے دل میں عشق الہی کی آگ اور تیز ہو جائے گی اور اس کے ہوش و عقل کو بالکل جلا دے گی. ہوش میں آنے پر شوق محبت کی وجہ سے بے باکی سے گفتگو کرے گا، لیکن اس کو خود اس کا احساس نہ ہوگا. نیز اس حالت کی وجہ سے وہ تمام چیزوں سے سوائے خدا کے قطع تعلق کر دے گا. اجر وصل اور درد عشق اور زائد ہو جائے گا. اگر خدا نے فضل کیا تو ان تجلیات کی کیفی سے ترقی کر جائے گا اور اس پر تجلی حقیقت بے کیفی ہوگی اور ان میں محو ہو جائے گا اور ان تمام چیزوں سے بے خبر ہو جائے گا اور سوائے خدا کے کسی کو بھی نہ دیکھے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے وحدت الوجود.
کفریہ اور شرک عقیدہ علماء دیوبند کا، یعنی اللہ کے سوا وہ کچھ نہیں دیکھے گا، یعنی جدھر دیکھے گا وہ اللہ ہی اللہ ہے، اور سوائے خدا کے کسی کو بھی نہ دیکھے گا، یعنی جدھر نظر دوڑائے گا اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، نعوذ باللہ، سمجھ رہے ہیں، کسی کو نہ دیکھے گا، اور وجود خدا کا اس کو یقینی ثبوت پہنچ جائے گا، پھر ہوش میں آنے پر اپنی فنا کی وجہ سے، یعنی فنا ہو چکا، فنا فی اللہ، اس کو بولتا فنا فی اللہ، یعنی اللہ میں فنا ہو جانا، اللہ میں گم ہو جانا پورا، سمجھ رہے ہیں، یعنی فنا کی وجہ سے وصال حق کے اشتیاق کی ایک خاص کیفیت محسوس کرے گا، اور خدا کو اپنے وجود میں پا کر، خدا کو یعنی اللہ تعالیٰ اس کے وجود میں آگے، نعوذ باللہ، مرید کے وجود میں ہیں، خدا کو اپنے وجود میں پا کر منصور کے ایسے کلمات کہے گا۔ یہ منصور کون ہے معلوم ہے؟ ہاں، یہ منصور ہے صوفی حلاج، منصور حلاج ہے یہ، جس نے کہا تھا انا الحق، نیچے لکھتے ہیں بریکٹ میں انا الحق، یعنی میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، فرمایا کرتا تھا، کون؟ منصور حلاج کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اپنے وجود میں خدا کو پا کر، اپنے وجود میں خدا کو پا کر منصور کے ایسے کلمات کہنے لگے گا اور خود نہ جانے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ تجلیات افعالی اور صفاتی تھے، مگر اس کے بعد خدا کے فضل اور مرشد کی توجہ سے عشق بے قراری کے باوجود مطلوب حقیقی کی تجلی ذات اس پر ہوگی۔ اس مرتبے میں وہ اپنے وجود سے اس قدر بے خبر ہو جائے گا کہ اپنے فنا کا احساس بھی نہ رہے گا، یعنی بندہ کچھ فنا ہو چکا ہے، اس کا احساس نہیں رہے گا، اور فنا الفنا حاصل ہوگی، فنا الفنا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد اس کو فنا نے حقیقی حاصل ہوگی اور حفظ مراتب کا پاس کرے گا اور خدا کی خلافت پائے گا۔ یعنی اس طرح سے اذکار ہیں، کچھ اس طرح سے ورد و وظائف ہیں جو پیروں سے، جو مرشدوں سے منقول ہیں، اگر بندہ ایسا کرتا ہے تو آسمان پہنچ جاتا ہے، پھر عرش و کرسی تک پہنچتا ہے۔ اس بعد اسی اذکار میں جب وہ مسلسل کرتا رہتا ہے تو گویا اللہ اس کے وجود میں سما جاتا ہے، جب اللہ سما جاتا ہے تو پھر بندہ اپنے سے بے خبر ہو جاتا ہے اور ایسے کلمات کہتا ہے جیسے کفریہ کلمات منصور حلاج نے کہا تھا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ علماء دیوبند کے بزرگ ہیں، یہ مشائخ ہیں، یہ کون ہیں؟ جن کا لقب ہے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں۔ تو یہ ان کے عقائد ہیں، یہ ان کے اقوال ہیں، جو اس طرح سے باقاعدہ وحدت الوجود اور تمام چیزوں میں اللہ دیکھے گا بندہ، نعوذ باللہ، جو سالک ہوتا ہے اس کو ہر طرف اللہ ہی دکھے، نعوذ باللہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ان کے عقیدے ہیں جو باقاعدہ قرآن حدیث سے بالکل منحرف ہیں، بالکل ٹکرانے والے ہیں، بالکل خلاف عقائد ہیں جو اپنی کتابوں میں درس فرمائے گئے ہیں لوگ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے، جن کے پیروکاروں کا دعویٰ ہے کہ ہم واحد ہیں، ہم متبع سنت ہیں، ہم شرک سے دور ہیں، ہم بدعت سے دور ہیں، لیکن دیکھیں ان کے مشائخ، ان کے اکابر، ان کے بزرگان دین، ان کے اولیاء، ان کے پیر، ان کے مرشد، ان کے بزرگ اس طرح سے باتیں لکھتے ہیں کہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی ان کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں، اپنے مرید کی مشکل کشائی کرتی ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں۔ اگر مرید کسی واقعے کو کھولنے میں شیخ کو مدد مانگے، شیخ کی طرف توجہ ہو تو شیخ بإذن خداوندی مرید کی مدد کرتے ہیں، ان کی مشکل کشائی کرتے ہیں، ان کی حاجت روائی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ارشاد الہی اور مرشد کی توجہ سے جو مرید ہوتے ہیں وہ آسمان تک پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے اولیاء، انبیاء اور فرشتوں کی روحوں سے نیاز حاصل کرتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ آسمان میں صعود کرتے ہیں اور عرش تک پہنچتے ہیں، کرسی تک پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد اسی اس کا اذکار اور اذکار میں مشغول میں اتنا ڈوب جاتے ہیں اللہ اللہ حق ہو کے ذکر میں، گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کے جسم میں سما جاتا ہے، اللہ ان کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایسی کلمات کہتے ہیں جیسے کلمات منصور حلاج نے کہا تھا انا الحق، یعنی میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کی تعلیمات ہیں، یہ ان کے عقائد ہیں، یہ ان کی عبارتیں ہیں، یہ ان کے قول ہیں جو اپنی کتاب میں درس فرمائے ہیں، تو اس طرح سے باقاعدہ شرک اور کفر پر مبنی ہیں۔ لیکن ایسی کتابیں عوام الناس کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ عوام الناس کو اگر پتہ چل جائے، جو عام دیوبندی ہیں، جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو علماء دیوبندی طرف منسوب کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے ان باتوں کو رکھا جائے، ان عقائد کو رکھا جائے، اور امید ہے کہ ایسے لوگ باقاعدہ ایسے علماء سے برات کا اظہار کرنے لگیں گے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے بزرگ نے، ان کے اکابر نے کیسی باتیں لکھی ہیں جو باقاعدہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، جو سراسر شرکیہ اور کفریہ باتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن عوام ان کتابوں سے غافل ہیں۔ جب ان تک یہ باتیں پہنچیں،
ان کے سامنے رکھا جائے تو اللہ سے امید ہے وہ باقاعدہ کھلے طور پر ایسے علماء سے برات کا اظہار کریں گے اور ان سے نفرت کریں گے اور قرآن حدیث کو اپنا لیں گے، اور قرآن حدیث کو اپنانے میں ہی دنیا میں اور آخرت میں کامیابی ہے۔ تو ہمارا مقصد نہ تو کسی پر طنز ہے اور نہ کسی کی دل آزاری ہے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ ان اریدو الا الاصلاح، مقصد صرف اصلاح ہے، تاکہ ہمارے وہ بھائی جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم واحد ہیں، کہ ان کی جو نسبتیں ہیں وہ نسبتیں صرف اور صرف قرآن حدیث کی طرف کریں، منہج صحابہ کا اپنائیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں اور قرآن حدیث کو صحابہ کرام کے مطابق سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ لیکن یہ جو علماء ہیں جیسے رشید احمد گنگوہی ہیں، اشرف علی تھانوی ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، اس طرح سے محمد زکریا ہیں، ان کی طرف نسبتیں کر کے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی باتوں سے، ان کی عبارتوں سے جو عقائد اخذ ہوتے ہیں اس طرح سے شرکیہ اور کفری عقائد ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث کے مطابق عقائد اور اعمال اپنے توفیق عطا فرمائے، اور جو ایسے برے علماء ہیں ان سے ہٹنے اور ان سے دور رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم ان علماء سے ہٹ کے قرآن حدیث کو اپنا کیا کہتے ہیں، اپنا دستور بنائیں قرآن حدیث کو، اور ہم قرآن حدیث کے مطابق عقائد اور اعمال بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔